حمد و صلاۃ و سلام بہار شریعت درس نمبر 20۔ پہلے ہم مختلف مقامات سے بہار شریعت کا جو ہے وہ درس پڑھتے رہے، پھر اب ہم کتاب الطہارت وضو کا بیان یہاں سے شروع کرنے لگے ہیں۔ پہلے احادیث ہیں اور آیات ہیں، ان کو چھوڑ کر ہم مسائل سے شروع کریں گے۔ احکام فقہی، احکام اس کے طہارت کے، وضو کو طہارت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ آیت کریمہ جو اوپر لکھی گئی اس سے یہ ثابت کہ وضو میں 4 فرض ہیں: منہ دھونا کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ آیت قرآن مجید فرقان حمید یہ تقریباً تمام فقہا نے اپنی فقہ کی کتابوں میں وضو کے بیان میں پہلے لکھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ آیت پاک 4 فرض اس سے ثابت ہوتے ہیں۔ اس آیت سے پاؤں کا دھونے کا حکم ہے، نہ کہ پاؤں کے مسح کرنے کا حکم ہے۔ اس پر بہت کلام ہو سکتا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ قدوری شریف کی ابتدا میں اس پر کلام کیا جائے گا۔ فائدہ: کسی عضو کے دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصہ پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے یا 1 آدھ بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہتے۔ نہ اس سے وضو یا غسل ادا ہوتا ہے۔ اس امر کا لحاظ بہت ضروری ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نمازیں اکارت جاتی ہیں۔ بدن میں بعض جگہیں ایسی ہیں جب تک ان کا خاص خیال نہ رکھا جائے ان پر پانی نہیں بہتا، جس کی تشریح ہر عضو میں بیان کی جائے گی۔ کسی جگہ موضع حدث پر تری پہنچنے کو مسح کہتے ہیں۔ موضع حدث وہ مقام جس کا دھونا ضروری ہے، اس پر تری پہنچنے کو مسح کہتے ہیں، پانی بہہ جانے کو دھونا کہتے ہیں۔ پہلا فرض منہ دھونا۔ شروع پیشانی سے یعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو تھوڑی تک طول میں اور عرض میں ایک کان سے دوسرے کان تک منہ ہے، اس حد کے اندر جلد کے ہر حصہ پر 1 مرتبہ پانی بہنا فرض ہے۔ 1 مرتبہ بہنا فرض ہے، 3 مرتبہ مستحب ہے، سنت ہے۔ پھر انہوں نے آگے اس میں متفرق مسائل بیان کیے ہیں، ہر باب کے اندر، ہر فرض کے اندر۔ مسئلہ: جس کے سر کے اگلے حصہ کے بال گر گئے یا جمے نہیں، اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے جہاں تک عادتاً بال ہوتے ہیں، اور اگر عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں اس سے نیچے تک کسی کے بال جمے تو ان زائد بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے۔ کیا سمجھ آئی؟ کون سے بال؟ داڑھی کی تو بات نہیں کی، کون سی سر کی جگہ گئی؟ ماتھے کے بال، ماتھے کے نہیں بھائی، کیا یار سن رہے ہو؟ ماتھے کے بال بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کے بال گر گئے اس کا یہاں سے دھونا فرض ہے، اگر کسی کے ماتھے سے نیچے تک آ رہے ہیں تو اس کی جڑوں سے دھونا فرض ہے، یہاں سے ماتھا ختم ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں جی مونچھوں یا بھووں یا بچی کے بال گھنے ہوں کہ کھال بالکل نہ دکھائی دے تو جلد کا دھونا فرض نہیں، بالوں کا دھونا فرض ہے، اور اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا بھی فرض ہے۔ اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں تو اگرچہ گھنی ہوں مونچھیں ہٹا کر لب کا دھونا فرض ہے۔ داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے، اور اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے گردے میں آئیں ان کا دھونا فرض ہے، اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں، اور جو ہلکے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضرور نہیں۔
اور اگر کچھ حصہ میں گھنے ہوں اور کچھ چھدرے، تو جہاں گھنے ہوں وہاں بال اور جہاں چھدرے ہیں اس جگہ جلد کا دھونا فرض ہے۔ لبوں کا وہ حصہ جو عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ تو اگر کوئی خوب زور سے لب بند کر لے کہ اس میں کا کچھ حصہ چھپ گیا کہ اس پر پانی نہ پہنچا تو کلی کے دھل جاتا تو وضو نہ ہوا۔ ہاں وہ حصہ جو عادتاً منہ بند کرنے میں ظاہر نہیں ہوتا اس کا دھونا فرض ہے۔ کیا جی؟ ہونٹوں کا وہ حصہ جو عادتاً منہ بند کرنے میں کھلا رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ رخسار اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے کن پٹی کہتے ہیں، رخسار اور کان کے بیچ یہ جگہ کن پٹی جسے کن پٹی کہتے ہیں اس کا دھونا فرض ہے۔ ہاں اس حصہ میں جتنی جگہ داڑھی کے گھنے بال ہوں وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہ ہوں یہاں یا گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے۔ نتھ کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے۔ بند نہ ہو تو پانی بہانا فرض ہے۔ اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نتھ کو حرکت دے ورنہ ضروری نہیں۔ اگر اس کا سوراخ تنگ ہے تو پھر پانی بہانا ضروری نہیں، حرکت دے ضروری، پانی بہانا ضروری نہیں۔ اگر تنگ نہیں ہے تو پھر پانی بہانا اس میں فرض ہے۔ آنکھوں کے ڈھیلے اور پپوٹوں کے اندرونی سطح کا دھونا کچھ درکار نہیں بلکہ نہ چاہیے کہ مضر ہے۔ آنکھوں کے ڈھیلے اور پپوٹوں کی اندرونی جگہ سطح یہ دھونا فرض نہیں ہے۔ منہ دھوتے وقت آنکھیں زور سے میچ لیں کہ پلک کے متصل ایک خفیف سی تحریر بند ہو گئی ادھر